اللہ جل شانہ کے دربار عالیہ میں انتہائی عاجزانہ گزارش ہے کہ اللہ جل شانہ پڑھی گئی آیات بینات کا ترجمہ معنی مفہوم مطلوب و مقصود حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، ہماری زندگیاں بڑی ہی مختصر اور عارضی ہیں، فانی ہیں۔ ان زندگیوں میں ہم نے اپنے اللہ رب العزت کو کیسے منانا ہے؟ اب دو قسم کے بندے ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو وقتی طور پر نیکیاں کر رہے ہیں اور یہ سوچ کر کے اللہ کے حکم ہم نے پورے کرنے ہیں، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح معنوں میں غلامی کرنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنانا ہے اور زندگی یوں ہی گزارنی ہے۔ وہ اللہ کے حکموں کو اپنی آخرت کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے، آخرت کو اچھا کرنے کے لیے اپنا رہے ہیں اور اللہ کے حکموں کو دنیا کی زندگی میں کہ جب تک وہ زندہ ہے تب تک وہ اللہ کے احکام پورے کر رہے ہیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں اور ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں جب تک وہ زندہ ہے۔ اور ایک دوسری قسم ہے اللہ کے بندوں کی، وہ صرف یہ نہیں کہ اللہ کے حکموں کو صرف دنیا کی زندگی تک پورا کر رہے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو دنیا کی زندگی تک، دنیا کی زندگی میں پورا کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ ان کی آگے بھی نظر ہے۔ وہ نیکیاں، وہ اللہ کے حکم اور اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اس نیت سے زندہ کر رہے ہیں کہ ہم جب مر جائیں تب بھی ہمارے اعمال نامے کے اندر ثواب جاتا رہے، تب بھی ہمارا اعمال نامہ کھلا رہے اور نیکیاں جو ہے وہ ہمارے اعمال نامے تک منتقل ہوتی رہے۔ دو قسمیں ہو گئی۔ پہلی قسم کہ جب وہ مر گئے بس ان کی کہانی ختم، زندگی میں انہوں نے جتنے نیک عمل کیے، زندگی میں انہوں نے جتنی نیکیاں کی، اپنی زندگی میں انہوں نے جتنے اچھے کام کیے، اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے حکموں کو پورا کر لیا اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنا لیا، زندہ کر لیا۔ اب جب ان کا اعمال نامہ بند ہو گیا، مرتے ساتھ ہی اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، لیکن کئی خوش قسمت ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا اعمال نامہ مرنے کے بعد بھی کھلا رہتا ہے، ان کے اعمال نامے بند نہیں ہوتے، بلکہ جب تک میزان قائم نہیں ہو جاتا، ترازو نہیں لگ جاتا اور اللہ بندے کے اچھے اعمال اور برے اعمال کا انہیں جو ہے اجر اور بدلہ نہیں دے دیتے، تب تک ان کا اعمال نامہ کھلا رہتا ہے اور ان کے اعمال نامے میں نیکیاں جاری رہتی ہے۔ یہ جو دوسری قسم ہے یہی کامیاب قسم ہے، یہی وہ اللہ کے خاص بندے ہیں جنہوں نے، جیسے کہتے ہیں نا، اس کی تو آگے کی سوچ ہے، آگے کی سوچ۔ آج ہماری دنیا کے لحاظ سے تو آگے کی سوچ ہے، لیکن آخرت کے لحاظ سے آگے کی سوچ نہیں ہے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور اگلی زندگی جو ہے اس کے لیے ہم نے بہت کچھ کرنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو بنانا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، اپنی زندگی میں بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے احکامات کو اپنانا ہے، اللہ کے ایک ایک حکم کو اخلاص کے ساتھ
اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک ایک حکم کو کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، کسی کی خوشی کے لیے کوئی عمل نہ ہو، جو بھی عمل ہو اللہ کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اپنے اللہ کو منانے کے لیے ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم پر راضی ہو جائے۔ بس اس نیت سے جو بھی عمل ہوگا نا، وہی عمل اللہ کو قبول ہوگا، وہی اللہ کے ہاں مقام قبولیت رکھے گا، مقام قبولیت حاصل کرے گا۔ آج ہم اگر 10 نیکیاں کر رہے ہیں نا، یقین جانے 10 میں سے 8 نیکیاں ہماری لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ہوں گی، اس کا کوئی اجر نہیں ہے، جسے ریاکاری کہتے ہیں۔ اس لیے اپنے دلوں کو بنانا، صوفیاء کرام اور اہل اللہ جو لوگ تھے وہ دلوں پر محنت کرتے تھے، دلوں کو بناتے تھے۔ جب دل بن جاتے ہیں تو پھر دنیا کا کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، اور بڑے سے بڑا نیک کام کے اندر بھی بندے کی نیت خراب نہیں ہوتی، بڑے سے بڑے نیک کام کے اندر بھی بندے کی نیت خراب نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ دکھلاوے کے لیے نہیں، وہ لوگوں کے لیے نہیں، لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے کے لیے نہیں، لوگوں کے سامنے بڑا بننے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عمل ہم نے اپنے اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنے اللہ کو دکھانا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ آج ہمارے عمل تو لوگوں کے لیے، اگر ہم نے کسی کو 1 کلو چینی لے کر دی اس کی بھی تصویر بنا رہے ہیں، 1 تھیلا آٹے کا کسی کو دے دیا اس کی بھی تصویر، سب کچھ لوگوں کے لیے۔ ایسے نیک اعمال کا کوئی اجر نہیں ہے میرے محترم سامعین۔ ہاں، غریبوں کی مدد کرو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ پھر اگر تم غاروں میں بھی چلے جاؤ، تمہارے اخلاص کی خوشبو اللہ چہار دام عالم عام فرما دے۔ تو اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ ہمارے کام کریں گے، ہمارے نام بنائیں گے۔ اگر اللہ کے لیے نہیں کریں گے تو نہ کام ہوگا نہ نام ہوگا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے وظیفے پوچھتے ہیں کہ کچھ ایسے وظائف بتا دیجئے کہ لوگوں میں ہماری عزت ہو جائے، لوگوں میں ہمارا نام ہو جائے۔ اللہ اکبر! بھائیو، لوگوں میں نام نہ کرو بلکہ اللہ کے سامنے اپنا نام پیدا کرو، اللہ کے سامنے اپنے نام کی پہچان کرواؤ۔ اور وہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے ہر عمل کرے گا، اللہ کو دکھاوے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو جو بھی عمل کیا جائے اللہ اس میں نیت صحیح ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے نیت سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ تو اس لیے ایک قسم تو یہ ہے جسے پتہ ہے جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں نے اللہ کے حکم پورے کرنے ہیں، میری زندگی تک اللہ کے حکموں کا جو ہے تعلق ہے۔ جب میں مر جاؤں گا تو پھر میں مکلف بھی نہیں رہوں گا اللہ کے حکموں کا۔ اب یہ جو لوگ ہیں ان کی سوچ ذرا پیچھے ہے، ایک وہ لوگ ہیں جن کی سوچ آگے کی ہے کہ ہم مر بھی جائیں تو پھر بھی ہمارے اعمال ناموں میں نیکیاں جاتی رہے۔ تو میرے محترم سامعین، اب ذرا توجہ کرنی ہے کہ ہم نے کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ ہم مر جائیں گے اور اس عمل کا اجر ہمارے اعمال نامے میں جاتا رہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچنا ہے، جہاں بیٹھ کے سوچیں، گھر جا کے سوچیں، کہیں بھی ذرا گوشے میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ہے کہ میرا کوئی ایسا عمل ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو اس عمل کی وجہ سے میرے اعمال نامے میں اللہ نیکیاں پہنچائیں گے اور مجھے سکون ملے گا۔ تھوڑے سوچنا ہے نا، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر کوئی ایسا عمل کرنا ہے میرے بھائیوں، کوئی ایک ایسا عمل کرنا ہے کہ جس عمل کی بدولت ہم مر بھی جائیں تو ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں پہنچتی رہے، اللہ کی رضا کے ترانے پہنچتے رہے، اجر پہنچتا رہے، ثواب پہنچتا رہے۔
ہم مر بھی جائیں ہمارا نام و نشان بھی مٹ جائے. تو اس لیے ایسے اعمال کرنے ہیں اور اس کے لیے فکر کرنی ہے. قرآن نے بھی اسی چیز کا ذکر کیا ہے. قرآن نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ آج ہم جس دنیا کی خاطر یقین جانے نہ حرام کی پرواہ کر رہے نہ حلال کی پرواہ کر رہے ہیں. ہمیں بس صرف اس چیز کی پرواہ ہے کہ مال و دولت آ جائے، جائیدادیں بن جائیں، چیزیں آ جائیں، لوگوں کے سلام مل جائے، بس دنیا کا نظام ہمارا ٹھیک ہو جائے. صرف اس چیز کی فکر ہے کہ دنیا کا جو نظام ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے، باقی کسی چیز کی فکر نہیں ہے. حالانکہ یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ صرف دنیا کے نظام کے لیے ہمارا نام، ہماری جو ہے کوششیں ہوں، ہماری محنت ہو، ہماری سارا کچھ ہو. تو یہ زندگی نہیں ہے. اللہ نے قرآن پاک میں کیا بیان فرمایا، ذرا توجہ فرمائیے. اللہ فرما رہے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. اس آیت کریمہ میں اللہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ ہم سب کے لیے سبق ہے میرے بھائیوں، اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی کوئی ایسے کام کر دیں. فرمایا کہ یہ مال و دولت، بیٹے اولاد، یہ کیا ہے؟ زینت الحیات الدنیا. یہ تو دنیا کی زندگی کی زینتیں ہیں، دنیا کی زندگی کی خوبصورتیاں ہیں، دنیا کی زندگی کا حسن و جمال ہے، دنیا کی زندگی کا نام و نشان ہے، دنیا کی زندگی کی نمود و نمائش ہے. یہ مال و دولت، یہ پیسہ، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ جائیدادیں، یہ سب کچھ، یہ بڑے بڑے بزنس، کاروبار، یہ صرف دنیا کی زندگی کے زینتیں ہیں، دنیا کی زندگی کی رونقیں ہیں، دنیا کی زندگی کا یہ سارا کچھ ہے. لیکن فرمایا کہ بل باقیات الصالحات خیر عند ربک، اللہ کے ہاں جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ نیک اعمال ہے. تو کون سے اعمال ہے میرے بھائیوں؟ نیک اعمال ہے، اچھے اعمال ہے، وہ عمل جن سے ہمارا رب ہم پر راضی ہو جائے. ایسے عمل کوشش کرنی ہے. دیکھو نا، صبح سے لے کے شام تک ہم پیسہ اکٹھے کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، کبھی گاڑیوں پہ جا رہے ہیں، کبھی کس چیز پر، کبھی کس چیز پر. بس کیا ایک فکر ہے، شیطان نے ہمیں ایک لکیر کے پیچھے لگا دیا ہے، ایک نشان نظر آ رہا ہے کہ پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، بس اسی کی فکر میں ہم لگے جا رہے ہیں. بھائی اگر اسی لمحے موت آ جائے تو یقین جانے یہ جو ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، چاہے میں ارب پتی کیوں نہیں ہوں، یہ میرے کپڑے بھی لوگ اتار لیں گے، میں اپنے کپڑے بھی ساتھ نہیں لے جا سکوں گا. باقی چیزیں تو دور کی رہی، میرے پاس ایک ادنا سی جو چیز ہے وہ بھی ختم لے لیں گے لوگ، مجھے اس سے بھی محروم کر دیا جائے گا. اب بتاؤ، وہ صبح شام کی محنتیں، وہ صبح شام کی فکرات کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے نظام اچھے چلے، میرے پاس جو ہے اچھی قسم کی گاڑیاں ہوں، وہ کس کام آئی؟ وہ کس کے کام آئی؟ میرے کام آئی. چاہے میں ارب پتی کیوں نہیں تھا، میں بڑے بڑے یہ بنگلوں کے کیوں نہیں مالک تھا. ذرا سوچنا ہے نا، یہ ہمارے لیے نہ فکری ہے میرے محترم سامعین. یہ تو میں رسمی باتیں نہیں کر رہا، یقین جانے یہ دلوں کی فکر کے دروازے پر میں آپ کو دستک دے رہا. یہ سوچ رہے ہیں ہم کس چیز کے پیچھے لگی ہوئی ہیں اور کس چیز کے پیچھے ہم جو ہے ڈھنڈورا پھر رہے. یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ہمارے کام آنے والی نہیں ہے. یہ جو گاما پہلوان تھا نا، اسے لقب ملا ہوا تھا رستم ہند، بہت بڑا طاقتور تھا. ایک دور میں اس کا لوہا جو ہے پوری دنیا میں مانا جاتا تھا، مشہور تھا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک دفعہ حج پر گئے، تو جب یہ حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے گئے نا، تو یہ تو اپنی روٹین وائز میں کھڑے تھے. تو یہ جو بڑے بڑے حبشی یہ حاجیوں سے پوچھیں، وہاں بہت زیادہ جو ہے رش ہوتا ہے، اور خاص کر یہ جو حبشی لوگ ہوتے ہیں، انڈونیشیا اور ملیشین لوگ، ان کے بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں اور بڑے لمبے لمبے ان کے قد ہوتے ہیں. تو یہ یوں جو ہے نا، آدمی لوگ جو ہے دور پھینک دیتے ہیں بندوں کو.
تو وہ تو اپنے روٹین میں نارمل کھڑے تھے، تو پیچھے سے کوئی حبشی آیا، اس نے دھکا دیا، وہ دور گر گئے، اسے غصہ آیا کیونکہ وہ تو پہلوان تھا، پہلوان، اور مجھے کسی نے دھکا دیا، میں گر گیا۔ اب اس نے جب چکر لگایا نا واپس آ کے، تو اب وہ غصے میں تھا، تو وہ یوں کھڑے ہو گیا حجر اسود کے سامنے یوں، اور کہنے لگا اب کسی کی جو ہے جرت ہے تو مجھے ہلا کے دکھائے اور آگے سے ہٹا کے دکھائے۔ بڑے لوگوں نے زور لگایا، بڑے لوگوں نے زور لگایا، لیکن وہ اس کے جسم میں برابر ذرے برابر بھی جنبش نہ آ پائے، اور پھر وہ ہٹ گیا۔ یعنی اس نے بتایا کہ طاقت اس چیز کا نام ہے، یعنی اس کا ایک بہت مشہور تھا، رستم ہند کا لقب ملا ہوا تھا اور زمانے کا بہت بڑا طاقتور تھا۔ اللہ نے اسے اتنی طاقت دی ہوئی تھی میرے محترم سامعین، لیکن جب وہ بستر مرگ پر لیٹا تو آخری دنوں میں اسے فالج ہوا، تو لوگ دوست احباب اس کے پاس اس کی عیادت کے لیے آتے تھے، تو اس کے چہرے پر مکھیوں کا رش ہوا کرتا تھا، چہرے کے اوپر مکھیاں بیٹھی ہوتی تھی، اور لوگ کہتے کہ آپ کم از کم اپنے چہرے سے مکھیاں تو اڑا لیا کریں۔ تو کیا کہتا تھا کہ اب میرے اندر اپنے چہرے سے مکھی اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رہی۔ یہ تو میرے محترم سامعین اللہ کی آزمائشیں ہیں کہ سب کو جو نظام ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا آزمائشیں ہیں، اور یہ دنیا کی چیزیں، آدھی چیزیں، ان کے پیچھے لگ کے ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اور ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ ہم نے یار کچھ تو ایسا کام کرنا ہے۔ جیسے میں نے عرض کی نا کہ تھوڑا سا سوچنا ہے، مجھے سوچنا ہے، آپ کو سوچنا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کام بھی اپنی زندگی میں کیا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو بعد میں ہمارے اعمال نامے میں اس نیک کام کے اجر لکھا جائے گا اور وہ ہمارا اعمال نامہ کھلا رہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ فرمایا کہ یہ مال و دولت اور یہ اولادیں اور دنیا کی یہ چیزیں یہ تو عارضی ہیں، یہ تو ختم ہونے والی ہیں، یہ تو دنیا کی زینتیں ہیں، لیکن جو اصل چیز کام آنے والی ہے نا وہ تو وہ اعمال، نیک اعمال ہیں جو آپ اس دنیا میں چھوڑ کر کے جائیں گے۔ نیک اعمال، علماء کرام نے باقیات الصالحات میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا کہ کوئی نیک عمل جاری کر جائے، بندہ مر گیا، اس نے کہیں پر جو ہے مدرسہ بنا دیا تھا، بچوں کے لیے قرآن پاک پڑھنے کا انتظام کر دیا تھا، سبحان اللہ، تو وہ اب دنیا سے چلا گیا۔ یارو ذرا سوچو تو صحیح، خدا کی قسم یہ جنت کی فیکٹریاں ہیں، ہم دنیا کی فیکٹریاں اور کمپنیاں اور بڑے بڑے بزنس اور کاروبار کرنے کی، دنیا کے بڑے بڑے جو ہے نظام بنانے کی کوشش کر رہے۔ اہل اللہ جو تھے انہوں نے دنیا کی فیکٹریاں لگائی تھی، دنیا آخرت کی فیکٹری لگائی تھی، آخرت کے بڑے بڑے کاروبار کیے تھے، اور وہ ان میں 100% کامیاب تھے۔ ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دنیا میں بھی ناکام ہو رہے ہیں، اور آخرت سے تو بالکل ہم معروم ہو رہے ہیں۔ تو اس نے کوئی مسجد بنا دی، اب وہ دنیا سے چلا گیا، مسجد میں بجلی کا انتظام کر دیا تھا، مسجد میں پانی کا انتظام کر دیا، گرمیوں میں کہیں سائے کا انتظام کر دیا، ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دیا، پرندوں کے لیے انتظام کر دیا ہے جی۔ کوئی غریب بندہ تھا، کوئی بیوہ تھی، کوئی ایسا غریب بندہ تھا جس کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی، اس کے پاس سامان نہیں تھا، اور کتنے نیکی کے اعمال ہیں میرے محترم سامعین، کسی کو قرآن پاک لے کر کے دے دیا تھا، ایسے نیک نیک عمل، یا اس نے اپنی اولاد صالحہ چھوڑی تھی، اپنی اولاد کو حافظ بنایا تھا، عالم بنایا تھا، اور وہ تو چلا گیا، وہ عالم بعمل تھا، وہ حافظ بعمل تھے، وہ بعد میں لوگوں کے بچوں کو قرآن پڑھاتے رہے۔ اب یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ مر بھی گیا، اس کی موت کو صدیاں بیت گئی، لیکن اس کے اعمال نامے میں نیکیوں کا نظام جاری و ساری رہا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی